ماہ رجب کے مہینے میں استخارہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ صرف 5 منٹ میں آپ سب پتہ لگائیں کہ آپ کی شادی کہاں ہوگی اور کب ہوگی۔ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ کاروبار آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ کوئی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ نوکری آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں تو کیا وہ جگہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ کاروبار کسی جگہ پہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ کاروبار آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ باہر کے کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں نوکری کی غرض سے، تو کیا باہر جانا آپ کا بہتر ہے یا نہیں؟ تو یہ سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کے خیال میں ہیں، یہ سارے انشاءاللہ آج حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی جس طرح حضور قرآن کریم سکھاتے تھے، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ سکھاتے تھے جتنی اہمیت سے حضور قرآن کریم کی تلاوت ہمیں سکھاتے تھے۔ تو اب آپ نے ذرا یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ نہیں مان رہا، مطمئن نہیں ہے کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں، یہ بہتر ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ سارے دل کے خیالات، یہ جو ہم استخارہ کرتے ہیں، استخارے سے ذہن کے اندر جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں یہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بارے میں اگر کوئی خیالات ہیں کہ میری فلاں جگہ رشتہ ہوگا یا نہیں، تو استخارہ کریں۔ کاروبار کے حوالے سے اگر ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، اگر اسی طرح اولاد کے حوالے سے کہ اولاد مستقبل میں نیک بنے گی یا نہیں، یا آپ کے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، تو یہ سارے کام بہت ہی آزمودہ عمل ہے استخارے کا۔ اور پھر استخارے کے اندر میں آپ کو ایک عمل دوں گا کہ آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ صرف 5 منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ استخارے کے بعد جو عمل میں نے آپ کو دینا ہے، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اگر کسی بچے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بچے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آیا کہ وہاں رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں، وہاں رشتہ کرنا بہتر ہوگا یا نہیں، تو آپ استخارہ کریں۔ دیکھیں، استخارہ ایک دعا ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو اب آپ نے یہ استخارہ کرنا کیسے ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے استخارے کی نیت کرنی، کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ نے استخارے کی نیت کرنی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو اور پاک لباس ہو، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل کی نیت اسی طرح کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز استخارہ، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ آپ نے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ اور سورۃ فاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 1 رکعت جب مکمل کر لینی ہے، دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ جب آپ 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کے، جس جگہ آپ نے نماز استخارہ پڑھی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں، آپ نے پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی تعلیم دی ہے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ تو یہ جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، یہ استخارہ کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اسی طرح سکھایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1162 ہے، جس میں یہ استخارے کا طریقہ کار موجود ہے۔ دعائے استخارہ کون سی ہے؟ سماعت فرمائیں۔ دعائے استخارہ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ، واستقدرک بھلائی طلب کرتا ہوں تجھ سے، بقدرتک تیری قدرت کے ساتھ، واسألک اور میں سوال طلب کرتا ہوں، من فضلک العظیم
تیرے فضل عظیم کا۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، وَلَا أَقْدِرُ، اور میں قدرت نہیں رکھتا، وَتَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا، وَأَنْتَ، اور تو علام الغیوب، غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہم، اے اللہ، ان کنت تعلم، اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، بے شک یہ کام، خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور معاش میں، وعاقبت امری، اور میرے انجام کار کے لحاظ سے یہ کام بہتر ہے، فقدرہ لی، تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، بے شک یہ کام، شر لی، میرے لیے برا ہے، فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور میرے معاش میں، وعاقبت امری، اور میرے انجام کار کے لحاظ سے، فَأَصْرِفْهُ، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ دعا استخارہ ہے ترجمے کے ساتھ، اب میں بغیر ترجمے کے یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، واستقدرک بقدرتک، واسألک من فضلک العظیم، فإنک تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی، فاقدرہ لی ویسرہ لی، ثم بارک لی فیہ، وإن كنت شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، وقدر کانا ثم اردنی بہ۔ یہ دعائے استخارہ ہے جو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد ایک یہ عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوں گی، جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا، آپ کی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے گا، جو بھی پریشانیاں ہوں گی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہ دعا استخارہ پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ اول میں اور 3 مرتبہ آخر میں یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ ایک تسبیح ہے، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ، اللہ الصمد اللہ، اس کو آپ نے 71 مرتبہ، 70 اور 71 مرتبہ اس تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ کوثر وہ سورت ہے کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، صدیاں گزر گئی ہیں، تو آپ نے اس وقت یعنی دعائے استخارہ کے بعد آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے اس رجب کے مہینے میں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات کو، مشکلات کو دور فرما دے گا۔ تو سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو آپ نے 33 مرتبہ، 30 اور 3 33 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، یا اللہ جو بھی میرا معاملہ ہے، اٹکا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، استخارہ کے حوالے سے آپ جس وجہ سے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، شادی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، رشتے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، نوکری کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کو ذہن کے اندر رکھ کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے اور اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کر کے آپ نے دائیں کروٹ پہ سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خواب کے ذریعے سے یہ بتا دے گا، آپ کو علم ہو جائے گا کہ آپ کے لیے وہ کاروبار بہتر ہے یا نہیں، وہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں، وہ نوکری جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، جو بھی دنیا کا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو جائز کام ہو، تو آپ پہلے استخارہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو فرض نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب میں وہ لکھ دے گا۔ دعا وہ چیز ہے جو انسان کے مقدر کو سنوار دیتی ہے، جو انسان کے نصیب میں نہ ہو دعا اس کو عطا فرما دیتی ہے، اس کے نصیب میں لکھوا دیتی ہے۔ وہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کی نیک حاجات ہوں گی
خواہشات ہوں گی، نیک تمنائیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔